the water sound is very, very good. Oh, it makes you feel relaxed. If you've got anxiety, if you're suffering from depression, and if you not feeling well, family, look, the water's coming up on us anyway. No, I was speaking, I couldn't speak because the water was coming. One day there was a storm, the rainbow was here. Very beautiful rainbow. I just came from work, they dropped me off near the Iceland, little bit of far. I thought I'll go here and make some videos. Alright, then I'm going to go then, yeah? Okay, love. Where did I do it in? My dad, you can take it there. I'm going to put it in. Oh, see. Yeah. Okay. Walaikum assalam. There are some pigeons here, and it's called Pigeon Square. In Pigeon Square, you feed the pigeons, and you sit on the benches and eat something, and you enjoy your time. If you could see, all around there are benches to relax, sit down, eat your snack, and enjoy. So sometimes, because it's a pigeon square, people drop something, and the pigeons come and eat from, and they have a fun with not just watching beautiful water fountain, although you enjoy the pigeon. So it's beautiful. I thought I'll share with you. This is their winter blue, purple, and theme for a winter outfit for ladies. There's a display on the window. Their indoor house bedding style. Today is ایسے market جو ہے نا day. وہ درختوں There's پر lots نہیں of ہوتے style. لوگ اس پہ یہ بہت محنت کرتے ہیں There's lots of اور اپنا begging بہت area. من کو مارتے ہیں Market is quite بہت busy ساری ان کو today. چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹوٹی Shopping پھوٹی center, جوتا پہنا ہوتا ہے ان کے shopping پاس center. ٹوٹے پھوٹے بیگ ہوتے ہیں اپنے کپڑوں کو پرانے There are کپڑوں کو وہ some ریپیئر کر کر کے breakfasts. وہ پہن رہے ہوتے ہیں People are وہ coming پیسہ with the اپنے مشکل ٹائم coaches کے لیے and اس لیے سیو کرتے with ہیں summer بچاتے ہیں hats. کہ خدا نہ خواستہ کوئی مشکل ٹائم آ جائے There تو is وہ some اپنا fruit سروائیو کر and سکیں وہ اپنا some ہیلپ vegetables. دیم سیلف کر سکیں How کسی much کے is آگے this ہاتھ sweet نہ corn پھیلانا for? پڑے ان کا بھی دل ہوتا ہے کہ ہم بہت سارا اسپینڈ کریں یہ کریں وہ کریں عیش 150. آرام کریں لیکن وہ اپنے آسان ٹائم These میں are some پیسہ ہوتے ہوئے بھی vegetables. اپنے عیش آرام کو اپنے آنے والے مشکل ٹائم کے لیے رکھ لیتے ہیں تو اسی لیے وہ محتاج نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو محتاج People نہیں are still کرتا coming دنیا this کے early آگے ان morning کو after ذلیل و خوار نہیں کرتا dropping children اور جو off پیسے school کی قدر نہیں نہ or کرتے وہ waking کہتے up. ہیں ہم تو They پیسے all کو جوتے کی come. نوک پہ رکھتے ہیں ہمیں تو پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو پیسہ بھی ان کو جوتے کی نوک پہ ہی رکھتا ہے پھر وہ در بدر پھرتے
چلتے ہیں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس میں، پکی واسوں کی طرح، اور کبھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کبھی وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتے، اور وہ دوسروں کے کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ویل سیٹلڈ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، انہوں نے اب بہت سیکریفائز کیا ہے اور بہت ہارڈ شپ کی ہے، تب جا کے وہ کسی طرف پہنچے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کے کام نہیں نہ کرتے تو وہ بس دوسروں کو دیکھ دیکھ کے سڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنا نہیں۔ اور کوئی کسی کے باپ کا نوکر ہے کہ وہ کما کما کے کسی کو پکڑا دے، کوئی چلو جی تم عائش اڑاؤ، تم ہالیڈے کرو، تم جو چاہو کرو، اور جب بھی کوئی کام ہو تو ہم سے پوچھو بھی نہ، ہمیں بالکل ہمیں کرو۔ جو بندہ ٹرسٹ وردی ہوتا ہے نا، اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے۔ تو جو ٹرسٹ وردی نہیں نہ ہوتا، جس پہ لوگ، ایک بندہ ہی مشہور ہو کہ اس کو قرض نہ دینا، اگر اس کو دیا تو یہ کبھی کسی کا واپس نہیں کرتا، اور یہی حساب کتاب بینکوں کا ہو، یہی لوگوں کا ہو، اور یہی اس کے اپنے سکوں کا ہو اور اپنی برادری کا، تو کون اس کو پیسہ دیتا ہے؟ جو اس کو دیتا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، پھر بھی وہ دے رہا ہے، پھر بھی اس کے سر میں جوتے لگ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بری بات ہوتی ہے۔ پیسہ انسان کو عزت بھی دلوا سکتا ہے، ذلیل بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ محتاجی ہوتی ہے، یہ پیسہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنی ضروریاتی زندگی خرچ کر سکتے ہیں، اپنا کھانا لے سکتے ہیں، بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ جب نہ ہو تو کئی لوگوں کو یہ عادت ہے کہ جب بھی ان کے دل میں یہ جوش ہوش ہوئی تو بس ان کو کہیں نہ کہیں سے پیسہ چاہیے۔ جب ان کو پیسہ ملتا ہے تو اڑا لیتے ہیں، عیش کی زندگی گزارتے ہیں، اور جب نہیں ملتا تو کہاں سے بھی قرض مل جائے، کہیں بینکوں سے مل جائے، کہیں کوئی چیزوں کو کر کے مل جائے، بس لے کے اڑا دینا ہے، رکھنا نہیں ہے، نہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، نہ کسی اور کنجر کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے دینا ہے، اور اپنی جڑیں خود ہی کاٹتے رہنا، ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی خراب کرنا ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن ہم بچتے نہیں ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ہمیں کب سمجھ آئے گی۔ ایک ہوتی ہے ضرورت مند، ایک ہوتی ہے یوزر۔ یہ یوزر ہوتے ہیں نا، یوزر سے یوز نہیں ہونا چاہیے، اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم تو پینیوں کو ایسے زمین پہ ڈال دیتے ہیں، ایک پینی جو ہوتی ہے نا وہ پاؤنڈ بناتی ہے، اور جب وہ پاؤنڈ مکمل نہ ہو نا تو آپ کوئی بل نہیں دے سکتے، کوئی چیزیں نہیں خرید سکتے، دکان والے بھی کہتے ہیں یہاں پہ چیزیں چھوڑ کے جاؤ۔ تو اس طرح ذلیل ہوتے ہیں انسان۔ تو جو تھوڑے میں زیادہ خوش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قناعت پسندی کرنا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو محتاجی سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور جو زیادہ سے بھی خوش نہیں ہوتے تو انہوں نے کبھی خوش رہنا نہیں ہے، بے شک دنیا کی ساری دولت ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ دولت صرف پیسے سے نہیں ہوتی، دولت اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے جذبے کو کہتے ہیں، دولت اللہ کی رضا میں راضی رہنے کو کہتے ہیں، دولت نیک اولاد بھی دولت ہے، رزق خیر بھی دولت ہے، اچھی میاں بیوی بھی دولت ہے، نیک اولاد بھی دولت ہے، ماں باپ کا سایہ سر پہ سلامت تو یہ بھی دولت ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دی ہیں، بن مانگے دی ہیں، اور وہ ساری بہت بڑی دولت ہیں۔ تو صرف دولت جو اللہ تعالیٰ خیر اور بہتری جس میں ہو، بلیسنگ ہو، وہ ہی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میں آپ کو ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ ایک چڑیا تھی، ایک بلبل تھی، نائٹنگیل تھی، تو وہ اسپرنگ میں بہت کوکو کو کوکو کو کوکو کو نہیں کرتی تھی، کو یہ کوئل تھی، تو وہ ایسے کیا کرتی تھی۔ تو اس نے جب باہر بارشیں ہوئیں، آندھی ہوئی، طوفان ہوا، کہیں سے اس کو خوراک نہ ملی، تو اس نے جا کے پوچھا کہ اے چونٹی، مجھے تم نے اتنا اناج ذخیرہ کر لیا، اتنا فوڈ تیرے پاس ہے، مجھے بھی اس میں سے تھوڑا سا دے دے، کیونکہ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو چیونٹی اس کو پوچھتی ہے کہ جب اچھا موسم تھا، بہار تھی، تب تم کیا کیا کرتی تھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ تب میں گانے گایا کرتی تھی۔ پھر وہ چیونٹی پوچھتی ہے اچھا جب گرمیاں تھی تب تم کیا کرتی تھی؟ کہتی تب میں آرام کیا کرتی تھی۔ تو پھر چیونٹی نے جواب دیا، کیڑی نے جواب دیا، اب جاؤ جا کے ڈانس کرو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہے۔
جو اپنی مدد آپ نہیں نہ کرتا اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. جنہوں نے خود اپنے حالات کو خود ہی خراب کرنا ہے وہ میں اس کو کیا نام دوں؟ جش جوش ہوش بس میں نے کہہ دیا بس جو میرا دل میں آیا وہ میں نے کرنا ہے. یہاں پہ میں جانا ہے, یہ میں نے لینا ہے, میں نو نہیں سن سکتا. میں اپنے آپ کو میں کام کرتا ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, میں جو مرضی کروں, میں کسی کو جواب دوں. یہ جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا کسی اور کو نقصان نہیں دیتا, انسان کو اب خود ہی نقصان ہوتا ہے. اور جب ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ اتنا کھجل خراب ہوتا ہے پھر اس کو سمجھ نہیں لگتی, وہ اپنے بال نوچنے لگتا ہے, وہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے. او میں نے اتنا سپینڈ کر دیا. کہ تم نے سپینڈ کیا تو کسی پہ آسان کیا؟ جتنا وہ سب سے پہلے تو سیلفش لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا ہی سوچتے ہیں. اپنے جوتے لے لیے جا کے نیکسٹ سے, اپنے کپڑے لے لیے, اپنے ہالیڈے کر لیے, اپنوں کو رجا کے تن کے دے دیا, درجن موبائل دے دی, درجن اچھے سے اچھے جوتے لے دیے, کپڑے لے دیے. وہ اللہ توبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار ہو گئے, اب ہمارے لیے نہ لائیں. لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ تجھے بھی کوئی کپڑا چاہیے ہے, جوتا چاہیے ہے, کچھ کھانے کو چاہیے, کچھ لینے کو چاہیے. وہ بیچارہ صبر سے کر کے نا تو وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ اگر دال چاول گھر میں ہیں, کبھی آلو اور پیاز پڑے ہیں, وہی کھا کے شکر الحمدللہ کرتا ہے. اور جو گھر میں آتا ہے شکر ادا کرتا ہے, وہ شکر ادا کرتا ہے. اور دوسرے لوگ اس کا ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بیوی کو کیوں دینا چاہیے, بیویاں تو جا کے خصم اور کر لیتی ہیں, صرف اب سکے بہن بھائیوں پہ اسپینڈ کرنا چاہیے, وہ تو آپ کے سکے ہوتے ہیں. تو ایسے سکوں کو جب کبھی ضرورت ہو نا پوچھ کے دیکھو, اگر تمہیں باہر سے نہ ددکار دے تو وہ سکے جو ہیں اپنے بیٹوں کی اولاد کی اور اپنی سوچیں گے. جب تمہیں بھی ضرورت پڑے گی کہ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئے, ہمارے پاس بے شک ہوں گے بھی تو کبھی ان کے پاس نہیں ہوں گے, یہ اس کو دیکھ لیں. اور جو بندہ دل سے کرتا ہے نا, منہ کا کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ کر دیتا ہے. تو اگر انسان کو اچھی بیوی ملی ہو, اچھا خاوند ملا ہو, اچھا فرینڈ ملا ہو, اچھی اولاد ہو, اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے. ہر چیز کا سوال اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ تعالیٰ بیوی سے بھی اس کے حق حقوق کے بارے میں پوچھے گا, خاوند سے بھی پوچھے گا. کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے نہیں چھوڑ دیتا. اللہ تعالیٰ بہت سننے والا, جاننے والا, دیکھنے والا, انصاف کرنے والا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ جس کو ہر ٹائم میں اتنی اذیت دیتا ہوں, جو کیا کہتے ہیں مینٹلی, فائنینشلی اور ایموشنلی اس کو بلیک میل کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے, تو میں نے اس کا کیا بھلا کیا ہے جو اس سے میں بھلائی کی امید کرتا ہوں. کہتے ہیں نا گوز راؤنڈ اور کمز راؤنڈ. اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہوں گے نا تو کوئی آپ کی بھی ہیلپ کرے گا. اور جب آپ نے کبھی نہ کسی سے مدد کی ہوگی, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کسی کے لیے پہلے کیا کیا ہے, کیا گڈ کیا ہے, کسی کا کیا ہم نے کیا ہے. تو پھر ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے دوسروں سے کون سے پیسے رقم جو ہے ہم نے اس بندے کو پکڑائی تھی کہ میرے مشکل ٹائم میں مجھے دے دینا. وہی ملتا ہے جو آپ کرتے ہیں. اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو. دنیا کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہی حساب کتاب لیتی ہے. تو یہاں پہ میرے کولیگ تھے, ان سے کسی نے پیسے برو کرنے مانگے. انہوں نے کہا 15-20 ہزار دے دو, ہم نے نا ٹیکسی اسٹینڈ لینا ہے. اس نے کہا اچھا پیسے تو مل جائیں گے, میں انکار نہیں کرتا, لیکن مجھے شیئر چاہیے بزنس میں. وہ کہتا شیئر کیسے؟ آج کل لوگ کوئی بھی جیولر جو ہوتا ہے نا سنیارا, وہ 2,000 دینے کے لیے 5,000 سے 10,000 پاؤنڈ کا سونا اپنے پاس گروی رکھ لیتا ہے, تب جا کے آپ کو 2,000 وہ برو کرنے دیتا ہے. کیونکہ جو سونا اس میں سے تو اس نے کچھ نکال نہیں لینا, کوئی ڈال نہیں لینا. خدا نہ خواستہ تم اس کے پیسے نہیں دو گے تو وہ قبض کر لے گا, ضبط کر لے گا آپ کے پیسے. اسی طریقے سے جو بھی بینک لون دیتی ہے, جب گاڑیاں فائنینس پہ دیتی ہیں, تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں تم کماتے کہاں ہو, کتنی انکم ہے, اور گھر تمہارے نام ہے کہ نہیں,
جب وہ آپ کو سالڈ چیز دیکھ لیتے ہیں نا اس کے پاس ہے، پھر وہ پیسے دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ پیسے نہیں دیں گے، اس کی پراپرٹی سے، اس کی گاڑی سے، اس کے ایسٹ سے نکالیں گے۔ تو اگر کوئی بیوی گھر والے، اسلام نے کہا ہے کہ جب آپ لین دین کریں تو لکھ لیا کریں اور 2 گواہ ٹھہرا لیا کریں۔ اگر عورتیں ہوں تو 2 کی بجائے 4 گواہ ٹھہرا لیا کریں، کیونکہ عورتوں کو 1 مرد اور 2 عورتیں، اس طرح حکم ہے قرآن پاک میں، اور لکھا لیا کریں۔ تو یہ تو اسلام کا طریقہ کار ہے، اس میں اعتبار نہ اعتبار کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اعتبار کر کے کچھ دیتے ہیں نا، بعد میں وہ کہتے ہیں تم کون ہے، تیرا کون سے پیسہ، آگے سے ایسا جواب ملتا ہے۔ پہلے آپ ان کو اپنا ساتھ دے دیتے ہیں کاٹنے کے لیے، بعد میں یہ جواب ملتا ہے۔ اور دوسرا جو یہاں پہ قانون کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آپ کی جو سالڈ چیز ہوتی ہے اس کو گروی رکھ کے اس کو شور کر کے پھر آپ کو قرض دیتے ہیں۔ تو اگر گھر والے اس طرح کہہ دیں کہ اگر اپنا موبائل یا اپنی گاڑی کے پیپر ہمارے پاس رکھ دیں تب ہم پیسے دے دیں گے، اور جب تم ہمیں پیسے دے ہی دو گے نا، تو جب آپ پیسے دے دو گے چیز واپس آئے گی، تو اس میں برائی کیا ہے، مذائقہ کیا ہے؟ تو دوسروں سے ہم برباد کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت فتنے والی بات ہے، میں بہت درد کے ساتھ کہتی ہوں، گھر برباد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، بن میں چلا جائے گا، لیکن کسی کو دینا نہیں ہے۔